بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم المدونۃ الجامعہ کے سلسلے میں گفتگو اور انٹرویو کی تیسری قسم میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور حضرت مولانا نے جو اس قسط اول میں اور پھر اس کی دوسرے حصے میں جو معلومات دی، الحمدللہ سامعین نے اور ناظرین نے اس کو بڑی شوق سے دیکھا، اور ہماری طرف کچھ سوالات بھی آئے جو انشاءاللہ ہماری اس گفتگو میں آگے جا کے خود بخود حل ہو جائیں گی۔ حضرت نے جو گفتگو فرمائی تھی کہ اس طرح سے اکابرین کا اجلاس ہوا اور اس میں کچھ فیصلے ہوئے، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو اجلاسات ہوئی، پھر اس کام کا آغاز کیسے اور کہاں پہ ہوا، یہ سوال ہم حضرت کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت بتائیے کہ یہ المدونہ کے حوالے سے کام کا آغاز اور افتتاح کیسے ہوا؟ یہ اجلاس جو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے طلب کیا تھا وہ تو 1422 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جی رمضان المبارک میں کے مہینے میں، اور اسی طرح پھر دوسرا اجلاس شوال کے مہینے میں مدینہ منورہ میں منعقد کیا گیا تھا الحمدللہ۔ اور اس میں یہ بنیادی موافقت سب حضرات کی طرف سے پائی گئی، اور ایک عملی خاکہ جو ہے سوچا گیا اس کام کا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ کام دارالعلوم کراچی میں شروع کیا جی جائے۔ حضرت، جی حضرت۔ اور ویسے تو جو سامنے نظر آ رہا تھا ضرورت تو یہ محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے لیے بہت سارے وسائل درکار ہوں گے۔ اب اتنے وسائل جمع کرنا بھی جو ہے آسان کام نہیں تھا، تو یہی فیصلہ ہوا کہ سر دس سادگی کے ساتھ محدود وسائل میں دارالعلوم کراچی میں یہ کام شروع کر دیا جائے۔ جی تو حضرات شیخین جب وہاں سے تشریف لائے حرمین شریفین سے، یہاں کراچی آنے کے بعد سب سے پہلا اقدام یہ کیا گیا کہ دارالعلوم کراچی میں ایک مستقل شعبہ ان حضرات نے قائم کیا، اور اس وقت شعبے کا نام شعبہ موسوعۃ الحدیث جو ہے وہ پڑ گیا تھا، اور یہی نام جو ہے پھر چل پڑا، موسوعۃ الحدیث کے نام سے یہ شعبہ بنایا گیا۔ اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے ان اکابر حضرات نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے دعوت دی کہ میں آؤں اور اس کام کو سنبھالوں اور اس کو دیکھوں۔ تو الحمدللہ روز اول سے ہی اس کام میں اللہ تعالیٰ نے حصہ ڈلوایا، اور پہلے مرحلے میں ہم نے کچھ فضلاء کا انتخاب کیا، اچھا، کہ جن کو اس کام میں لگایا جائے۔ جی تو ایسے فضلاء کا انتخاب کیا گیا کہ جو تحقیقی ذوق رکھنے والے تھے اور پختہ استعداد کے مالک تھے، تو ایسے حضرات کے انٹرویو کیے گئے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ مصادر اور مراجع کیا کیا ہوں گے ہمارے، تو اس کے لیے بھی کافی عرق ریزی کے ساتھ جو ہے کتب حدیث کا جائزہ لیا گیا، اور ہم نے اپنے مصادر متعین کیے اس کام کے لیے کہ ہمارے مصادر کون کون سے ہوں گے۔ انشاءاللہ مصادر کی تفصیل میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ جی مصادر کا تعین بھی ہو گیا، اور ایک ابتدائی منہج جو ہے نا اس کو سوچا گیا کہ اس کام کا منہج کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بس پھر کام کے آغاز کا وقت آ گیا تھا، تو 1423 ہجری میں اچھا، جمادی الثانیہ کے ابتدائی دن تھے، اس میں ایک دن حضرت صدر صاحب دامن برکاتہم، اب تو ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، اور اس وقت کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تشریف لے کر آئے ہمارے شعبے میں، اور ان حضرات نے دعا کروائی اس کام کے آغاز کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کام کا آغاز کر دیا۔ اچھا، یہ کام کا آغاز 1423 ہجری جمادی الثانیہ کے مہینے میں یہ جو بھی چل رہا ہے۔ جی جی جی۔ اب جب کام کا آغاز ہو گیا تو بنیادی جو ہمارا ہدف تھا
وہ تو یہی تھا کہ تمام احادیث نبویہ کو جمع کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر حدیث کے ساتھ اس کے جتنے بھی طرق متداول کتابوں میں موجود ہیں جی جی ان طرق کو بھی ساتھ ساتھ ہمیں لینا ہے. جی 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 تو اس مقصد کے لیے شروع میں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ مینولی کام ہوگا ہاتھوں سے، اور احادیث تو چونکہ ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو لکھنے سے بچنے کے لیے یہ ترکیب سوچی گئی کہ فوٹو اسٹیٹ مشین لگائی، اور فوٹو اسٹیٹ مشین سے کتابوں کے صفحات جو ہیں وہ فوٹو کرتے تھے اور ان کو احادیث کو کاٹ کاٹ کے ان کو ایک جگہ چپکایا جاتا تھا. اچھا اس طرح احادیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا گیا، اچھا. اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے حضرت اس وقت جتنا یہ حصہ مکتبہ شامل آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اس وقت تک مکتبہ شامل نہیں آیا تھا. اچھا. البتہ ابتدائی طور پر کچھ سافٹ ویئر جی آنے شروع ہو گئے تھے. المکتبۃ الالفیہ کے نام سے ایک سافٹ ویئر اچھا. تھا، اور اسی طرح موسوعۃ الحدیث کے نام سے ایک سافٹ ویئر تھا. یہ چند سافٹ ویئر موجود تھے، جی جی. لیکن المکتبۃ الشاملہ اس وقت تک وجود میں نہیں آیا. اچھا اچھا. تو شروع میں ہم نے مینولی کام شروع کیا اور احادیث فوٹو اسٹیٹ کر کے اور اس کی کٹنگ پیسٹنگ کر کے ہم کام کرتے رہے، اور پھر جتنا حصہ تیار ہو جاتا تھا اس کی کمپوزنگ ہوتی تھی، اچھا کتابت ہوتی تھی اچھا. کمپیوٹر کے اوپر، اور پھر باقاعدہ وہ جو ہے نا چیز تیار ہوتی تھی. 6 مہینے جب اس کام کو گزرے اچھا. تو حضرت شیخ الاسلام مدظلہم نے یہ رائے دی کہ جتنا کام ابھی تک ہو چکا ہے یہ کام عرب علماء حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ اس اچھا انداز سے کام ہو رہا ہے. اچھا. تو تاکہ اگر ان کی طرف سے کوئی مزید کوئی ارشاد یا اصلاح کی بات سامنے آتی ہے تو اس کو شروع سے ہی اپنایا جا سکے. اچھا. تو حضرت کی یہ رائے بڑی وقی تھی. تو حضرت ہی کے حکم پر پھر میں سعودی عرب گیا. اچھا. جتنا کام ہو چکا تھا وہ اس کو ساتھ لے کر. ساتھ لے اچھا. کر، اور ڈاکٹر ریاض میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب، اچھا. یہ ان سے پہلے وقت لیا گیا اور پھر میں ریاض پہنچا اور وہاں حضرت کی خدمت میں وہ کام پیش کیا. تو حضرت نے جو اس کو بہت سراہا اور بہت پسند کیا کام کو. البتہ حضرت نے ایک قیمتی رائے یہ ارشاد فرمائی، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے ابھی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کل کلاں اس کام کو کمپیوٹرائز کرنا ہو. اچھا. تو جو کام کل کرنا ہے وہ آج سے ہی شروع کر دیا جائے، اچھا. اور آپ ابھی سے ہی جو ہے نا اس سارے کام کو کمپیوٹر میں منتقل کر دیں، اور اس کے لیے ضروری ہوگا اس کے لیے ایک مخصوص سافٹ ویئر جو ہے نا وہ بنوایا جائے اور اس سافٹ ویئر کی مدد سے یہ کام کیا جائے. یہ حضرت نے رائے دی. حضرت کی یہ رائے تھی. حضرت کی یہ رائے بڑی قیمتی تھی، اور میں نے جب واپس آ کر حضرت شیخ الاسلام صاحب کے سامنے یہ رائے رکھی تو حضرت نے بھی اس کی بھرپور تائید کی. چنانچہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ سافٹ ویئر بنوانا ہے اور سافٹ ویئر پر ہی کام ہونا ہے تو بس پھر سافٹ ویئر کی تیاری میں لگ گئے. اچھا. الحمدللہ آخر کو دوسری فیلڈوں میں کچھ سافٹ ویئر پہلے سے بنوانے کا تجربہ تھا، الحمدللہ. کچھ وہ تجربہ جو ہے کام آیا، اور جو ہمارے اپنے کام کی ضروریات تھیں وہ بھی نظر میں تھیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سافٹ ویئر کا خاکہ تیار کیا. اچھا. الحمدللہ. اور اس خاکے کو میں نے مقامی جو پروگرامر حضرات تھے ان کے سامنے رکھا کہ ہمیں یہ اس طرح کا ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہے اور یہ سافٹ ویئر عربی زبان میں کام کرے گا. اچھا. تو ان سب نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ عربی زبان تو ہمیں آتی نہیں ہے اور عربی میں ہم کیسے سافٹ ویئر تیار کریں گے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ صرف پروگرامنگ کر دیں اور اس سافٹ ویئر کو عربی زبان دینا یا عربی میں چلانا وہ الحمدللہ میں کر لوں گا. الحمدللہ. تو وہ حضرات تیار ہو گئے الحمدللہ. اور جو ہے پروگرامنگ کا کام شروع کیا گیا، اور الحمدللہ تھوڑے عرصے میں ہی ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا مفید سافٹ ویئر جو ہے وہ تیار کروا دیا. ابھی تک ہم اس سافٹ ویئر کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ آپ لوگوں نے کچھ اپنی ضرورت کے حساب سے اپڈیٹ بھی کرتے رہے؟ جی ہاں، جو پروگرامر حضرات ہیں وہ ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں. اچھا. اور ان سے ہم وقتاً فوقتاً اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرواتے رہتے ہیں. اچھا. اور جو نئی ضروریات ہیں ان کو ہم جو ہے نا اس میں تیار کرواتے رہتے ہیں، ان سے بنواتے رہتے ہیں. اچھا. ہم نے مختلف قسم کی
یہ رپورٹس جو ہیں وہ ہم بنواتے رہتے ہیں. اچھا تو الحمدللہ ابھی تک ہمیں پروگرامر حضرات کی سپورٹ حاصل ہے الحمدللہ اور وہ جو ہے ہماری ضروریات کے مطابق کام کر دیتے ہیں. الحمدللہ. تو یہاں تک تو سافٹ ویئر تیار ہو گیا اور آپ کے ساتھیوں کو پھر آپ لوگوں نے ٹریننگ دلوائی؟ جی ہاں، جب یہ سافٹ ویئر تیار ہو گیا تو پھر ہم نے اپنے رفقا کو، جو شروع میں تو ہمارے 4 رفقا تھے اور پھر ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے اب جو ہیں 17 رفقا جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو ان سب حضرات کو پہلے ہم اس سافٹ ویئر پہلے ہم اپنے منہج کی ٹریننگ دیتے ہیں، منہج سکھاتے ہیں، پھر اس منہج کو کمپیوٹر پر اس سافٹ ویئر کے اندر کس طرح فیڈ جو ہے کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، پھر اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ان سے ہم کام شروع کرواتے ہیں. تو ٹریننگ کے لیے آپ کے یہ جو پروگرامر حضرات ہیں، یہ آپ خود اس پہ؟ میں خود ہی الحمدللہ ٹریننگ دے دیتا ہوں اور پھر اب ماشاءاللہ ہمارے رفقا بھی تیار ہو گئے تو وہ رفقا بھی جو ہے ٹریننگ کا کام کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ حضرت. کافی انشاءاللہ جو ساتھیوں کی خدشات اور جو سوالات تھے ان کی اچھی خاصی جوابات مل گئی. اب یہ ہے کہ ان کی اور کیا کیا خصوصیات، کیا کیا سلسلے ہیں، کس طریقے سے آپ کلیکشن کرتے ہیں، کیسے ڈیٹا اکٹھے کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ تفصیلات اگلی نشست میں آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.